Please subscribe and click notification bell. Also, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع بخاری شریف کی حدیث نمبر 99 کی تشریح ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ذکر تھا۔ اہل سنت و جماعت، خوارج اور معتزلین جو ہے ان کا شفاعت کے بارے میں کیا موقف ہے، کیا عقیدہ ہے، سب سے پہلے آج ہم اسے ذکر کریں گے۔ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے کہ جو گناہ کبیرہ ہے، جن سے گناہ کبیرہ ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوزخ سے بچانے اور ان کو دوزخ سے نکالنے کے لیے شفاعت کریں گے، ان کی شفاعت ان کے لیے بھی ہوگی۔ جبکہ جو خوارج اور معتزلہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شفاعت نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف جو صغائر مطلب جو صغیرہ گناہ کرتے ہیں اور جو نیک لوگ ان کے درجات کے بلندی کے لیے شفاعت کریں گے، اور ان کی دلیل اس قسم کی قرآن کی آیات ہیں، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہیں دے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ اس قسم کی آیات جو ہیں وہ کفار کے حق میں وارد ہوئی ہیں، اور یہ آیات مومنین جو کبائر گناہ کے مرتکب ہے ان کی شفاعت کے لیے جو ہے نا قرآن کے اندر مختلف قسم کی آیات موجود ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اگر یہ لوگ گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے اور رسول ان کی شفاعت کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والے اور بے حد رحم فرمانے والے پائیں گے۔ یہ تھا خوارج اور معتزلہ کا اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ شفاعت کے بارے میں۔ یوں تو آپ بہت سارے مقامات پر بہت سارے لوگوں کی شفاعت کریں گے، لیکن حدیث کے اندر جیسے ذکر ہے کہ سب سے زیادہ شفاعت کی سعادت انہی لوگوں کی ہوگی جو صدق دل سے ایمان لائے ہوں۔